अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। लर्न ऑनलाइन विद फैज़ान खान के इस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का इस्तकबाल है। सुन्नी यूथ फेडरेशन के ज़िम्मेदारान ने यकुम मुहर्रमुल हराम को यौम फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का एहतमाम व इनेकाद ज़ेर सदारत रहबर ताबानी दरियाबादी किया, जिसमें उलमा, उदबा, शोरा और मुअज़्ज़िज़ीन शहर ने शिरकत फरमाई। प्रोग्राम की सरपरस्ती फरमाई मुजाहिद उर्दू मोहम्मद अहमद खान अदीब ने। हाजिर हैं प्रोग्राम की झलकियाँ। शहरी अदब में आपका इस्तेमाल है। आज का दिन बहुत ही मुतबर्रिक है और अहले लखनऊ का अमल हुआ करते हैं, वो ऐसे मौके की तलाश में रहते हैं। हम आकाए नामदार हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़िक्र खैर के साथ, ज़िक्र जमील व सईद के साथ, उनके असहाब मुक़र्रब असहाब का ज़िक्र जमील करने के मौक़े तलाश करते हैं। आज वही हसीन मौका है, मकाम मसरत है कि वो तंजीम, वो फेडरेशन जिसने माजी में बहुत अहम काम किया मदह सहाबा के हवाले से, नात मनक़बत के हवाले से, और सुन्नियों में एक तहरीक बर्पा कर दी, उन्हें बेदार करने के लिए कि वो अपने दिल में जिस तरह अल्लाह के रसूल की अज़मत और अहमियत को समझते हैं, अपने दिल में रखते हैं, उसी तरह से उनके असहाब जो तारों की तरह हैं उनको अपने दिल में सजाएं और अपने दिलों को, क़ुलूब को मुनव्वर करें। आज इसी सिलसिले की कड़ी है आज की ये तकरीब। सुन्नी यूथ फेडरेशन क़तन मोहताज तारुफ़ के उसका जिक्र किया जाए और बहुत ज़्यादा बताया जाए। ये वो दौर था जब वाकई उसमें सब जवान थे, और आज भी जो लोग उससे वाबस्ता हैं वो अमली तौर पर जवान हैं। वो चाहे हमारे मुशर्रफ भाई हाजी मुशर्रफ साहब या मोहतरम खालिद हलीम साहब हो या गुफ़रान नसीम साहब, तो वाकई भी जवान हैं। तो इसलिए जो नाम था उसके नाम की मानवियत बरकरार है। काबिल मुबारकबाद हैं ये तीनों शख्सियात, और उन असहाब का भी ज़िक्र जमील होना चाहिए कि जो सिद्दीक़िया से तब्दील होकर जब ये सुन्नी यूथ फेडरेशन हुआ सन 77 के आसपास, तो उस वक्त से जो लोग इससे वाबस्ता थे उसमें बहुत बड़ा नाम था जनाब सलाहुद्दीन खान साहब। सलाहुद्दीन खान साहब, जो लोग भी उर्दू अखबार पढ़ते हैं उन्हें मालूम है कि वो किस कदर तेज़ रोश सवार थे। यानी आमतौर पर लोग ये समझते हैं कि उर्दू अखबारों में हिदारियाँ लिखना मुश्किल है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि मुरासला लिखना ज़्यादा मुश्किल है। इसलिए कि अगर हिदारिया नवीसी की जिम्मेदारी राष्ट्रीय सहारा जैसे अखबार में या इनकलाब में गुफ़रान नसीम साहब को सौंप दी जाए तो हिदारिया तो एक दिन में एक ही लिखना होता है। लेकिन मुरासले का आज़ाद यह है कि अगर रफ़त शहजा सिद्दीक़ी साहब की किसी बात से या किसी की बात से अख्तिलाफ़ किया तो दूसरे दिन 6 मुरासले भी आ सकते हैं। अब उन 6 मुरासलों को किसी वकील की तरह आप उसका जवाब दीजिए, अपने दामन को ही बचाइए, और लखनऊ की जो इज़्ज़त और नामूस है, जो ज़बान व बयान का मसला है, उसको भी बरकरार रखिए। सलाहुद्दीन साहब में ये खूबी थी कि वो जिस फेडरेशन से वाकिफ वाबस्ता थे उसकी भी लाज रखते थे, लखनऊ की ज़बान व अदब का भी ख्याल रखते थे, और मदह सहाबा तहरीक का भी हक़ अदा करते थे। तो ऐसे लोग हमारे दरमियान अब नहीं हैं। तो मकाम मसरत है कि अभी हाजी मुशर्रफ साहब भी अल्हम्दुलिल्लाह न सिर्फ हयात हैं बल्कि तवाना, न सिर्फ खालिद साहब हयात हैं बल्कि पूरी तरह से चाक़-ओ-चौबंद हैं, और गुफ़रान नसीम साहब ने कलम को संभाल रखा है। यानी सहाफ़त के हवाले से मैं इनके लिए ये शेर कह सकता हूँ कि एक सहाफ़ी में सलाक़त का भी जज्बा चाहिए, जो हकीकत है उसे कागज़ पे आना चाहिए। इस जज्बे से अगर कोई सरशार शख्सियत है तो वो जनाब गुफ़रान नसीम साहब की है। जब ये किसी महफिल में आते हैं तो हम लोगों को फ़ख्र होता है कि नौजवानों में भी लिखने वाले मौजूद हैं। हाफिज़ वसी साहब हैं, ये हमेशा सरगर्म रहते हैं, मुतहर्रिक रहते हैं, काम करते रहते हैं। रहबर ताबानी साहब उस्ताद शायर हैं, दरियाबाद से इनका ताल्लुक़ है। वो दरियाबाद जहाँ मुफस्सिर कुरान न सिर्फ मौलाना अब्दुल माजिद दरियाबादी पैदा हुए बल्कि उन्हीं के सगे भतीजे थे हकीम अब्दुल कबी, और उसी ख़ानदान में 2 डिप्टी कलेक्टर थे। ये बहुत कम होता है कि चचा और दादा और बाप जैसे 2 लोग डिप्टी कलेक्टर हो। ये दरियाबाद की अज़मत है। उसी दरियाबाद से तशरीफ़ लाए हैं मोहतरम रहबर ताबानी साहब। कई किताबों के मुसन्निफ़ हैं, और वो रुबाई का फ़न जो किसी हद तक मादूम हो गया है या उसमें लोग महारत नहीं रखते, जब तक रहबर ताबानी साहब हयात हैं हम फ़ख्र से ये कह सकते हैं कि तमाम अदब, रुबाई का अदब अगर दरिया फुर्द भी कर दिया जाए तो सिर्फ रहबर ताबानी साहब का नाम उस इज़्ज़त और इक़बाल को बरकरार रखने के लिए काफ़ी है जो कि रुबाई के सिलसिले में चाहिए। मोहतरम फारूक आज़िम साहब ने ऐसा कारनामा अंजाम दिया गुज़िश्ता 2 बरस के अंदर। सन 2018 में इनकी किताब आई थी, 1500 सफ़ा की किताब है। ये अलग बात कि पूरा लखनऊ मिल के
جس کتاب کو سنبھال نہیں پا رہا اس کو ایک تھان پان شخص نے تیار کر دیا. المیہ یہ ہے کہ وہ کتاب ابھی تک 100 سے 150 بکی ہے، فروخت ہوئی، قیمت صرف 500 روپے. تو جو لوگ بھی مدح صحابہ تحریک سے وابستہ ہیں یا مدح صحابہ کا دم کرتے ہیں، ہم سب کو کرنا چاہیے تو وہ عملی طور پہ ضرور یوگدان کیا کریں. اس لیے کہ اگر 15 دن تک مولانا عبدالشکور حال میں اعلان کر دیا جائے کہ اس تحریک کے سلسلے میں عظیم کارنامہ ہے، اور وہ اعلان کوئی معمولی آدمی حامیہ غفران نسیم صاحب نہ کریں یا سنی یوتھ فیڈریشن والے نہ کریں، بلکہ وہ لوگ جنہوں نے تحریک کا واقعی پورا بار اٹھا رکھا ہے اور تحریک کے نمبردار ہیں ظاہراً باطناً، تو یہ لوگ بھی ہیں، ان لوگوں نے زیادہ کام کیا ہے. اس لیے کہ ڈی ایم سے اگر ملنا ہو تو مشرف صاحب ملیں گے، تو وہاں مولوی کام نہیں آتا ہے. مولوی کی داڑھی سامنے ہوتی، لیکن عملی طور پہ یہ بغیر داڑھی والے جو لوگ تھے سنی یوتھ فیڈریشن کے، انہوں نے زیادہ کام کیا میرے حساب سے. تو ہمیں قیادت تو چاہیے علماء کی، لیکن علماء سے کام بھی لینا چاہیے. کہ جب ہم عمر فاروق سے یہ پوچھ سکتے ہیں امت کی ایک ضعیفہ کہ آپ کا کرتا اتنا لمبا کیسے، آپ کے پاس دو کرتے ہیں، ہمارے تن پہ تن دھاگے میں پیٹ نہیں ہے، تو انہوں نے مسکرا کے جواب دیا. تو ہمارا مولوی بھی اگر عمر فاروق کو مانتا ہے تو ہم اس سے سوال کریں گے اور وہ خندہ پیشانی سے ہی جواب دیں. تو یہ سوال تو ہونا چاہیے کہ جب 1500 پیج کی کتاب ایک خان پاس شخص نے تیار کر دی تو وہ ابھی تک بکی کیوں؟ صرف 1000 کتابیں. تو 15 دن ہمارے جلسے ہوتے ہیں، جلسے شہدائے اسلام. اس جلسے شہدائے اسلام میں خلفائے راشدین پہ گفتگو تو ہوتی ہے، لیکن جن لوگوں نے عملی طور پہ کام کیا ان کا ذکر ہی نہیں ہوتا. لے دے کہ تسلیم فاروقی صاحب کا ایک پرچم پڑھا جاتا ہے جس پہ ساتھ میں شاید 5000 روپے کا انعام ملتا ہے. تو یہ کافی نہیں ہے، بلکہ تسلیم فاروقی صاحب پہ یا علامہ اسد زبیری پہ یا محمد فاروق زادب صاحب پہ ان کی حیات میں سیمیناروں سمپوزیم کا سلسلہ شروع ہونا چاہیے. تو یہ کام بھی انشاءاللہ مشرف بھائی خالد صاحب اور غفران نسیم صاحب کی قیادت میں ہوگا، کیونکہ یہ سلسلے کا آغاز اس علاقے میں ہو گیا. ان سب علاقوں میں زیادہ کام ہونا چاہیے، کیونکہ پرانے لکھنؤ میں تو کام ہوتا ہی رہتا ہے. وہاں لوگ جانتے ہیں مدح صحابہ تحریک کیا ہے، قربانیاں کیا ہیں سنی یوتھ فیڈریشن کی اور دوسرے جو تنظیمیں ہیں اور فیڈریشنز ہیں. بہرحال میں امید کرتا ہوں کہ جب جب کوئی محفل اس طرح کی ہوگی تو کم از کم فاروق زادب صاحب کی 10 کتابیں ضرور خریدی جائیں گی. میں مجبور نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ کار خیر ہے. گینیز بک میں اس شخص کا نام ہونا چاہیے. یہ فرد واحد کے لیے میں نے کہا اس لیے شخص کا، ورنہ قابل احترام جو خوابہ یہ جو کہا جاتا ہے سب. یہ فرد واحد نے وہ کام کیا جو 20 لوگ مل کے نہیں کر سکتے. تو اگر گینیز بک والے کی آنکھیں بینائی کم ہے، ان کا پیمانہ جھوٹ ہے، آپ نے وہ ادب تخلیق کیا ہے جو ظاہر سی بات ہے کہ مسئلہ انسانیت پہ ہے، تو وہ ایوارڈ تو آپ کو نہیں دیں گے. لیکن کم از کم ہماری قوم پہ یہ لازم ہے کہ فاروق زادب صاحب جہاں جائیں ان کو ہار پھول نہ صحیح تو کم از کم جب ان کے پہنچنے 12,000 روپے کا چیک ہی دیا جائے کہ جو آپ نے کتابیں تیار کی ہیں اس کو دیمک نہ کھائے، بلکہ ہماری لائبریریوں کی زینت رہے اور ہم پڑھیں. بہرحال اب میں چاہتا ہوں کہ ایک قاری قرآن ہمارے درمیان ہے اور بہت معصوم ہیں، کم عمر ہیں، ان کا نام نامی ہے محمد انس. ان سے میں خیر پڑھاؤں اور اس کے بعد گفتگو جو میں ترتیب کرتا ہوں وہ کرتا رہوں گا. نسیم صاحب بھی یہاں موجود. اب میں چاہوں گا خالد حلیم صاحب کو اس کے بعد دعوت دوں گا، اس لیے کہ وہ آگے بتائیں کہ شاہین گروپ اور حفظ القرآن پلس کیا کام کر رہا ہے. تو ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ نئے اداروں نے کیا کام کیا. جیسے پرانے اداروں سے واقفیت ضروری ہے، اسی طرح نئے اداروں سے واقفیت ضروری ہے. اور پھر مولانا مصطفیٰ مدنی صاحب کے بیٹے سے آغاز دوبارہ کرایا جائے گا. فی الحال میں دعوت دیتا ہوں محمد انس صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہ تشریف لائیں اور طرز سے آغاز. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. اچھا، یہ عجیب معاملہ ہے کہ دنیا کے ہر پروگرام میں، ہر کمپٹیشن میں
مسلمان ہو یا کوئی قوم ہو، جیسی کوئی اچھا عمل ہوتا ہے آدمی بے چین ہوتا ہے، کوئی نواز دے. اچھا ہم لوگ جو بھی دیوبندی بریلوی میں پڑھ گئے تو بریلویوں کو چھوڑ دیا گیا پیسے دینے کے لیے، اور دیوبندی صاحب اکڑ کے رہ گئے خواہ خواہ. ٹائی لگاتے ہیں انگریز ہیں لیکن انگریز ہوئے دیوبندی بھائی ہمارے باہر بھی. تو ان کا نظام یہ ہے کہ آپ ایسے ہی شیر پڑھ دیے، اچھا ہے اللہ خوش رکھے، کہاں کیا آپ بول رہے ہیں کہ آپ خاصہ بواسیر ہے. وہ لوگ اچھل کے داد دیتے ہیں، بھرپور دروشری پڑھتے ہیں، ممکن ان کے پاجامے نیچے ہوں، سرما زیادہ کھاتے ہوں، لیکن ہم نے دیکھا صرف بریلویوں میں یہ ہے کہ وہ نمازتے ہیں. ہمارے یہاں دیوبندی آج تک یہ ثابت بھی نہیں کر پائے کہ یہ عمل خدا نخواستہ حرام ہے، اس لیے کہ اللہ کے رسول نے ردائے مبارک پیش کی بالاعلان بالجہر. یہ نہیں کیا کہ ردائے مبارک کو چپکے سے بلاتے رہتے ہیں، حسان یہ رکھ لو چادر، یہ تم کو ہم دینا چاہتے ہیں لیکن خامخواہ میری امت مصیبت میں آ جائے گی، ان کو بھی زندگی بھر چادریں بانٹنا پڑیں گی یا کمبل دینا پڑیں گے یا اچھا پڑھنے والوں کو کچھ نوازنا پڑے گا. اللہ کے رسول نے باقاعدہ چادر مبارک ان کو پیش کی، ردائے مبارک پیش کی، اور یہ دنیا کو پیغام دیا کہ جب تک تم دنیا میں حیات رہو اور یہ اس پہ فخر کرو کہ ہم رسول کی امتی ہیں، تو رسول کا عمل بھی تو کیا جائے. اللہ ہی نہیں کہیں گے. ہاں یہ بڑا مسئلہ ہے، تو بہرحال ہم خدا کرے کہ ویسے مسلمان بن جائیں. ہمارے ساحل عارفی صاحب شاید قد کے چھوٹے ہو سکتے ہیں، شعر بڑا اچھا انہوں نے کہا کہ نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، نہ دیوبندی نہ کوئی بریلوی ہوں میں، میری شناخت یہی ہے محمدی. آپ لوگوں کو محمدی بن کے بے چین ہونا چاہیے جب کلام اللہ پڑھا جائے، رسول کا ذکر ہو، ان کے اصحاب کا ذکر ہو، آیات قرآنی ہمارے دلوں کو بے چین کریں، تو ہم اس پڑھنے والے کو نوازیں. تو ہم یہ تو سوچیں کہ ہمارے بچے تو انگریز بن رہے ہیں، وہ زبان انگریزی کی زندگی بھر پڑھ کے نہیں آتی. یعنی آپ یہاں سے پڑھ کے انگلینڈ جائیں تو کبھی وہ فخر سے نہیں کہیں گے صاحب ہندوستان سے پروفیسر صاحب آئے. ان پروفیسر صاحب کو 6 مہینے کم از کم وہاں تربیت دی جاتی ہے کہ آپ ہماری زبان کو آلودہ نہ کریں، خراب نہ کریں. تب 6 مہینے بعد جب وہاں اکڑ کے آپ نکلیں گے تو وہ کہیں گے چاہیے ہندوستانی تعلیم ویسی انگریزی جان گئے عوامی جو ہماری زبان ہے. ورنہ ظاہر سے بات گرامر والی انگریزی بولیں گے، وہ ان کی عوامی زبان نہیں ہے. جیسے لکھنؤ لوگ آئے تو یہ الزام ہے کہ لکھنؤ کو خراب کر دیا، تو کسی حد تک لکھنؤ کو خراب کرنے کا ہم نے موقع ان کو دیا. بھائی ہم ہردوئی سے آئے تو ہمیں 6 مہینے نہ صحیح 3 مہینے کہیں ٹائم میں رکھا گیا ہوتا، ندوے میں، تنظیم المکاتب میں، کسی اچھے گھر میں، کسی اچھے لوگوں میں، تو ہماری تربیت تو ہوتی. تو جو کچھ ہم الٹا سیدھا ہردوئی سے لائے ہم نے پروس دیا یہاں، تو یہاں والے وہی سب کچھ کرنے لگے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اردو میں جو اچھے الفاظ ہیں ان کو تو کرتا جائے، لیکن جیسے پلیٹ فارم وغیرہ کوئی بدل رہی ہے تو اس کا بدل تلاش کیا جائے، اور اگر تلاش نہیں ہے تو استقبال کیا جائے. جیسے معاشرے کے مقابلے میں سماج آسان ہے، تو ہم سب سماج سمجھتے ہیں، لیکن آپ کہیے معاشرہ تو کوئی کہے گا معاشرہ، کوئی بالکل قالی بن جائے گا معاشرہ. ظاہر بات میں پر کرنا اور گاڑھا نکالنا، جیسے السلام علیکم کہا جاتا ہے تو عام آدمی کا السلام علیکم، تو یہ السلام علیکم کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. یہ کام تو علماء کا ہے، لیکن اردو کو بھی عربی جیسا کرتے ہیں تو سمجھیے اردو کو بھی خراب کیا جائے. بہرحال اب میں چلتا ہوں. ہمارے خالد بھائی ہیں، خالد حلیم صاحب جو سنی ورلڈ فیڈریشن کے بنیادی رکن ہیں، ان کو میں بلاتا ہوں. انہیں حق ہے کہ وہ چاہے فیڈریشن کے متعلق بتائیں یا جن صاحبزادے سے بھی خلق کا آغاز کرنا ہے ان کا نام نامی بھی آپ بتائیں گے، اور ان کی خدمات بھی ان کے والد کی، اور شاہین گروپ کے متعلق بھی محترم خالد حلیم صاحب. ابھی ایک معصوم بچے نے آپ کے سامنے غلط پڑھی، اور اس کے بعد میں بکواس خان آپ کے سامنے غلط پڑھیں گے، اور ان کا تعارف کرانا اس لیے ضروری ہے کہ قرآن شریف میں بھی آیا ہے کہ اگر پڑھائی کے لیے چین تک کے جانا پڑے تو جاؤ، اور بہت ہی زیادہ حوصلہ افزائی بھی کی گئی ہے. تو اسی حوصلہ افزائی کی نوعیت سے میں بکواس خان کا آپ کو سے تعارف کرانا چاہتا ہوں. یہ ماشاءاللہ 22 پارے کے حافظ ہیں، اور بدر میں ایک شاہین گروپ ہے، شاہین گروپ کے تحت اس وقت یہ وہاں پہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اور شاہین گروپ کی خاص بات یہ ہے کہ جو بچہ جس لائن میں جانا چاہے حفظ پلس اور عالم پلس کو لیتے ہیں، اور ان کے لیے ایک اسپیشل ڈسکاؤنٹ ہوتا ہے. ایک عام بچہ اگر ایڈمیشن لیتا ہے تو اس کی فیس 1,60,000 روپے ہے، لیکن حفظ کی لائن سے اگر کوئی بچہ گیا ہے تو اس کو صرف 36,000 روپے
की फीस अदा करनी पड़ती है हॉस्टल की। तो ये साहबजादे मौजूद हैं हमारे बीच में, अभी आपसे रूबरू होंगे, तो इनके ऊपर डिपेंड करता है कि ये क्या बनना चाहते हैं। हाफिज के साथ साथ आज के दौर में ज़रूरी है कि दुनियावी इल्म का होना भी ज़रूरी है। तो इसलिए मैं इनका ख़ास तौर से ताल्लुक़ कराना चाहता हूँ और आप लोगों से गुजारिश करना चाहता हूँ कि इस पैगाम को जहाँ तक कि हो सके उसको बढ़ाएं, क्योंकि आपकी लखनऊ में भी इनके वालिद मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा नदवी मदनी है और वो भी इस काम को बखूबी और एकसुई के साथ में इस काम को अंजाम दे रहे हैं। और शाहीन ग्रुप के ताल्लुक से भी उन्होंने एजुकेशन का सिलसिला जारी कर रखा है अपने मदरसे में। तो जिसको जहाँ सहूलियत हो, तो मैं यही आप लोगों से दरख्वास्त करूँगा, जिसको जहाँ सहूलियत हो, अगर बिदर जाना चाहते हैं तो बिदर बहुत अच्छी जगह है, और अगर बिदर जाने की सकत नहीं है तो लखनऊ में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो मैं बहुत अदब और एहतराम के साथ में, रिश्ते में तो हमारा भतीजा है आसा भाई, तस्नीम फारूकी के इस शेर के साथ मैं इनको पेश करता हूँ। तस्नीम साहब ने जहाँ मदह असहाब के बहुत अच्छे शेर कहे, नाते नबी कही, वहाँ ये शेर कह के भी चौंकाया कि सफ़र में है अभी कुरान का एक एक बुलबूटा, सफ़र में है अभी कुरान का एक एक बुलबूटा, गुजरती जाएंगी सदियाँ मानी भूलते जाएंगे। उसी कलामुल्लाह की तलावत के लिए आपसे अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीन आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यअतिय यौमुन ला बै'un फ़ीहि वला ख़ुल्लतुन वला शफ़ाअह والكافرون هم الظالمون الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم. क़ारी फवाज़ खान साहब की तिलावत कलाम रब्बानी के बाद आज की महफिल का बाकायदा बामक़सद आगाज़ हो गया। ये ऐलान भी ज़रूरी है कि डॉक्टर शफ़ी अहमद साहब तशरीफ़ रखते हैं, आपका इस्तक़बाल भी है और आपकी सदारत का ऐलान भी है। आज की महफिल आप ही की सदारत के लिए ज़रूरी है भी कि आपको आगे तक पहुँचना पड़ेगा। तो मैं आपको इस मुसीबत से निजात दे के मेहमान ख़ुसूसी बनाता हूँ। मेहमान ख़ुसूसी आप मेरे हैं और सदर की हैसियत से जनाब रहबर काबानी साहब दरियाबाद तशरीफ़ लाए हैं। कोई जवाबी ख़बानी थोड़ी सभी अमली तौर पर समझ रहबर काबानी साहब की सदारत इसलिए भी ज़्यादा ज़रूरी है कि रहबर काबानी साहब न सिर्फ आखिर तक बैठने के लिए मजबूर हैं बल्कि ये शायर हैं तो शेरी आदाब से वाकिफ़ हैं और इनको जब तक कि महफिल ख़त्म नहीं होगी तो ये सदा दी जाती है सदर को तरीके से कि वो आखिर तक बैठे। फिराक वगैरह की राय तो बड़ी ख़राब थी, ये तो जायज़ है, गलत हो तो मौलाना मदनी साहब से पूछिएगा और उसमें 400 मिला के हमको दे दीजिए। बहरहाल तो सदारत का ऐलान हो गया। मेहमान ख़ुसूसी साहब से डॉक्टर शफ़ी साहब का इस्तक़बाल है और ये शेर मैं फिर पढ़ता हूँ
کہ ابو محمد صاحب کا شعر ہے آپ تمام حضرات کے لیے جو ہمارے محلے کے ہیں، چاہے وہ مفتی صاحب ہوں، چاہے وہ حافظ قرآن ہوں، چاہے شعراء کرام ہوں، اور چاہے سنی یوتھ فیڈریشن کے ذمہ داران ہوں، حاجی مشرف صاحب، خالد صاحب، غفار نسیم صاحب، اور جو لوگ نہیں رہے ان کا استغفار تو نہیں، ان کے لیے دعائے مغفرت بھی ہم پہ واجب ہے کہ جب جب ان کی یاد آئے تو ہم ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے رہیں۔ آپ سب کا استغفار جو لوگ حیات ہیں اور خلاقر دیر تک حیات رہیں۔ ابو محمد صاحب کا یہ شعر ہے کہ کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، کہاں یہ ہوش کہ کچھ اہتمام ہم کرتے، یہ بامدر تیرے آنے سے جگمگائے ہیں۔ لرن آن لائن ود فیضان خان، یہ فیضان خان یہاں بیٹھے ہیں، خالد صاحب کے بیٹے ہیں۔ جیسے ماں باپ ہوتے ہیں بیٹے بھی ان کے ٹھیک ٹھاک ہوتے ہیں، نام بھی ان کا ٹھیک رکھا گیا فیضان، تو ان سے مجھے اس لیے بھی نسبت زیادہ ہے کہ میں رضوان ہوں، یہ فیضان ہے، تو ظاہر بھائی چھوٹے ہیں مجھ سے بھتیجے ہیں تو ان کا فیضان تو ہم نہیں ہو سکتے، لیکن ہمارا فیضان یہ ضرور ہو سکتے ہیں، تو ان کا فیضان جاری ہے۔ خالد حلیم صاحب کا ہمارا اور حاجی مشرف صاحب کا تو مشترکہ ہم لوگوں کی کاوشیں ہیں جو لرن آن لائن ود فیضان خان کے روپ میں آپ کے سامنے ہیں۔ ہم نے یہ طے کر رکھا ہے کہ قریہ قریہ، بستی بستی، گلی کوچوں میں وہ تمام شخصیات جن پہ کبھی بڑے چینلز کام کرنے کی نہیں سوچتے، ہم انہیں گھروں میں جائیں گے، ان سے ملیں گے، رابطہ کریں گے اور وہ باتیں نکال کے منظر عام پہ لائیں گے کہ جس سے نوجوان کے ہمارے بوڑھے بھی باقی رہیں گے۔ تو اس سلسلے میں ہم نے جناب جاذب صاحب کا انٹرویو کیا، احمد ابراہیم ملوی صاحب کے کئی انٹرویو کیے، مجاہد اردو محمد احمد خان ادیب صاحب کو دکھایا، تو اب تک سے سب سے زیادہ مقبولیت انہی کی ثابت ہوئی۔ یہ بھی ثابت ہوا کہ مدح صحابہ کا کام کرتے رہنا چاہیے، جو مدح صحابہ کے شاعر تھے ان کے کچھ 100-150 میں سمٹ گئے، اور ہمارے محمد احمد خان ادیب صاحب کو اسٹیج پہ ہمیشہ بنے رہے، تقریر کرتے رہے، کہیں نہ کہیں ان کی مقبولیت محبوبیت میں تبدیل ہوئی اور ان کے دیکھنے والوں کی تعداد 550 ہے۔ تو اس سے مدح صحابہ کی بھی عظمت مطلب ہر برس اور ہر لمحے بڑھ کے سامنے آتی ہے۔ اب میں صدارت کا اعلان ہو گیا، مہمان خصوصی ہو گئے اور سرپرستی فرما رہے ہیں ہمیشہ کی طرح ہمارے حاجی مشرف صاحب، خالد صاحب، اور آپ سب کا استقبال ہے اہل محلہ کا جو قرب و جوار سے یہاں آئے، اور جب تک آپ لوگ نہیں ہوں گے، آئینہ ہمارے سامنے نہیں ہوگا تو ہمارا ہنسنا ہی بیکار ہے، کچھ کہنا ہی بیکار ہے۔ تو آپ آئینہ ہیں، اور آئینہ جب ہنستا ہے تو ہم اس میں اپنے آپ کو دیکھتے ہیں تو لگتا ہے کہ میں بھی حسین ہوں۔ اسی لیے دعا بھی ہے جب آئینہ دیکھا جائے تو پڑھا جائے کہ اللہم انت حسنت خلقی فحسن خلقی۔ یہ آفتاب صاحب ہیں، ان کا استقبال نہ کرنا خود اپنے آپ میں عذاب ہے، اس لیے کہ اگر آفتاب جو ہے نمودار ہونا بند کر دے تو دنیا بڑی تاریکی میں آ جائے، بہت سے مسائل پیدا ہو جائیں۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کہ نمودار ہوئے اور ہمارے درمیان تشریف ہے۔ آپ تمامی حضرات کا استقبال ہے۔ اب شاعری کا میں آغاز کرتا ہوں۔ حاجی مشرف صاحب نے آپ نے بتایا کہ ماضی میں ہماری قدریں کیا تھیں، ہم نے کیا کچھ کیا اور حال میں ہم کیا ارادے رکھتے ہیں اور کیا کرنا ہے۔ یہی کام ہے کہ ہم ماضی کی ضرورت جو تھی وہ اپنے ماضی میں پوری کی، اور حال میں جو تقاضے ہیں ان کو آج پورا کیا جائے۔ اس مشن کو آگے بڑھانا ہے آج کے اس تاریخی پروگرام سے جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اب میں چلتا ہوں، بہت ہی معتبر اور محترم شخصیت ہے مفتی اکبر قاسمی صاحب کی۔ مفتی اکبر قاسمی صاحب کے حضور میں پہنچتا ہوں، ان سے درخواست کی جائے ملتجی ہوگی کہ وہ آئیں اور آج کا جو موضوع ہے اس موضوع وہاں قرار ہے۔ مفتی اکبر صاحب قاسمی دعوت برکات ہوں۔ مفتی صاحب کا حکم ہے، بڑوں کا حکم مان لینا چاہیے۔ مفتی کی اہمیت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ ادبی دنیا کے مفتی دو بیٹھے ہوئے ہیں، جناب فاروق جاذب صاحب اور احمد رحمانی صاحب، میں ٹھہرا بالکل مبتدی، تو مبتدی کو چاہیے کہ وہ مفتی کی بات ضرور مان لیں، ورنہ ہو سکتا ہے اللہ میاں کے مسائل ہو جائیں۔ تو میں بہرحال چند نعت سے وہی پڑھوں، مجھے بچے سمجھیے، میں شعر حاضر کرتا ہوں۔ رحمان ہے ہمارا، رحمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا، ایمان ہے ہمارا۔ اور یہ خالص نعت کا شعر۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کو مانو، نبی کو سب مانتے ہیں لیکن نبی کی مانی جائے۔ اللہ نے کہا ہے میرے نبی کی مانو، فرمان ہے ہمارا،
فرمان ہے ہمارا. محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالیں. محشر میں جان رحمت ہم پر نگاہ ڈالیں. ارمان ہے ہمارا, ارمان ہے ہمارا. اور یہ سفر معراج کا واقعہ. معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو. معراج پر بلایا یہ کہے کہ مصطفیٰ کو. مہمان ہے ہمارا, مہمان ہے ہمارا. اور شعر آخری سماعت فرما دیں. اچھے شعر چھوڑتے ہوئے دیکھ چاہتا میں شعر بتاتا ہوں. جو پہلا مصرع ہوا تھا وہ تھا کہ سلطان ہے ہمارا, سلطان ہے ہمارا. فاقے جو کر رہا ہے, یہ رسول کا کردار تھا, یہ ہمارا ہو گیا, نتیجہ بھی سامنے. فاقے جو کر رہا ہے بستر ہے بس چٹائی. سلطان ہے ہمارا, سلطان ہے ہمارا. یہ مقصد ہے. محشر میں کاش آقا, محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دیں رضوان ہے ہمارا, رضوان ہے ہمارا. محشر میں کاش آقا یہ مسکرا کے کہہ دیں رضوان ہے ہمارا, رضوان ہے ہمارا. اب میں پسند مفتی وقت, مفتی دین محترم مفتی اکبر صاحب سے حضور چلتا ہوں. اس شعر کے ساتھ کہ سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے, سورج کے نکلتے ہی ہٹ جاتے ہیں منظر سے, یہ چاند ستارے بھی آداب سکھاتے ہیں. شہر ادب میں آپ کا استقبال. الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف العباد اليقین. لا خالق الا اللہ, لا مالک الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. قال اللہ تعالیٰ فی کتاب المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لو كان بعدي نبي لكان عمر. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. دنیا میں جس قدر قابل احترام ہی لوگ میں سبھی کو مانتا ہوں, لیکن مصطفیٰ کے بعد نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے, نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے. نصیب کیسا بھی ہو واسطہ محمد کا دے کر خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے. برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں, برف کے کھیت میں ہم آگ لگا سکتے ہیں, آگ کے کھیت کو ہم گلزار بنا سکتے ہیں. آج پھر حضرت عمر کا سہارا لے کر ہم زمانے کو مصیبت سے بچا سکتے ہیں. حضرات, آج کا دن ہمارے اور آپ کے لیے خوشی اور مسرت کا پیغام ہے. ہمارے حاجی مشرف صاحب اور بقیہ تمام حضرات جس طریقے کے
प्रोग्राम करते रहते हैं, यकीनन अल्लाह दोनों जहां में कामयाबी अता फरमाए। आज का दिन हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत से मंसूब है। जब तक सूरज चढ़ेगा उजाला न जाएगा, जब तक सूरज चढ़ेगा उजाला न जाएगा, फलक पर नुजूम ताबा का हाला न जाएगा। खुदा से नबी ने इसीलिए मांगा उमर, खुदा ने नबी से इसीलिए मांगा उमर, खोला किसी से काबे का ताला न जाएगा। जब तक रहेगी ज़ोहरा की बेटी उमर की घर, जब तक रहेगी ज़ोहरा की बेटी उमर की घर, उमर को अली के घर से निकाला न जाएगा। हज़रत आप जानते हैं हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शख्सियत, और आप की ज़ात गिरामी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कौन? वो हज़रत उमर जिसके लिए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ मांगी थी, ए अल्लाह या तो हज़रत उमर या अमर बिन हिशाम के ज़रिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो दुआ मांगी थी, उस दुआ का असर मैंने अपनी आंखों के अंदर देखा। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान कबूल कर रहे हैं तो मक्के के जो हालात थे, लोग डर रहे थे, खुलेआम नमाज पढ़ते थे, ईमान के कलमे को खुलेआम अपनी जुबान पर लाते थे। लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ईमान लाए हैं तो हमने खुद देखा कि इस्लाम गोया कि अंदर ऊपर से नीचे को आ रहा है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब शहादत हुई है तो हमने देखा कि इस्लाम यहाँ से दूसरी तरफ जा रहा है। वाकई वो इज्जत और मकाम हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को मिला कि आपकी बादशाहत सिर्फ 22 साल जमीनी दुनिया पर नहीं रही, बल्कि हवाओं के अंदर एक बार आप खुतबा दे रहे हैं और उस खुतबे के दौरान फरमा रहे थे, या सारियतल जबल, या सारियल जबल, ए सारिया पहाड़ की तरफ देखो। हज़रत सारिया ने बाय फतेह के बाद तो उनसे मालूम किया गया कि इस वक्त आप क्या कर रहे थे, तो फरमाया उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज ना आती तो हम उस जंग में हार जाते। ये फतेह के हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वजह से मिली कि हवाएं भी उनकी बात को मान रही थी। एक वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हुआ आता है कि जब मदीने के अंदर आग जाहिर हो रही है, हज़रत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि हमने जाके लोगों को बताया और इसी दरमियान हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को इल्म हो गया। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक बाकायदा कपड़ा दिया और फरमाया आप से बता दो क्या उमर ने इस दुनिया के ऊपर और इस खास जहां के अदल को कायम कर रखा नहीं। मैं वो कपड़ा लेकर जाता हूँ और आग के पास जाकर उसको इशारा करता हूँ जहाँ से वो आग निकल कर आई थी। हज़रत उमर का कपड़ा देखते ही वो आग अंदर हो जाती है। हज़रत उमर का वो मकाम है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में आता है एक काफिला बाकायदा आया और उसने क़याम किया। उसमें एक बूढ़ी औरत अपने बच्चों को बहलाने के लिए और सुलाने के लिए ताकि उनको तसल्ली हो जाए, उनको तशफ़्फ़ी हो जाए, फूट फूट पानी उबालना शुरू कर दिया और हांडी रख दिया, उबालना शुरू कर दिया ताकि बच्चे सोचते रहे कि हमारी मम्मी खाना पका रही है, खाने का इंतजाम हो जाएगा। उसके बच्चे बिलक रहे हैं। एक साहब आए हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास, इस वाक़े को बयान कर दिया कि आपकी बादशाहत के अंदर और ये हो गया कि काफिला आया, उसकी कोई खबरगिरी करने वाला नहीं। आपके साथ हज़रत असलम रज़ी अल्लाह आपके गुलाम साथ में गए और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बाकायदा उस बूढ़ी औरत से मालूम किया कि इसमें क्या पक रहा है। तो उसने कहा इसमें तो बच्चों को बहलाने के लिए है, ये खाली पतीली है, इसमें पानी है, इसमें कुछ भी नहीं। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घर आए और अपने कंधे के ऊपर बाकायदा उसका सामान लिया खाने और पकाने का। वो गुलाम जो साथ में वो कहने लगा, ये उमर आप तो हमारे बादशाह वक्त हैं, अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफतुल मुस्लिमीन हैं, आप इतना बड़ा बोझ उठा रहे हैं, ये हम अल्लाह दिए। उस वक्त हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की बात कही है, सोने के पानी से भी लिखी जाए तो फिर भी उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती है। फरमाया क़यामत के मैदान में क्या तुम हमारा बोझ उठाओगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अपने कांधे के ऊपर वो सामान लेकर गए हैं और बाकायदा पहले एक फूकनी होती थी जिससे चूल्हे को फूका जाता था, अपने मुंह से बाकायदा उसके चूल्हे को जलाया और फूका। हज़रत असलम फरमाते हैं उसका धुआं में अपने बाकायदा हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला की दाढ़ी के अंदर से उठता हुआ देखा और फिर वो खाना पकाकर उस बच्चों को खिलाया। और फिर हज़रत असलम कहे आप चलिए आप चलिए। फरमाया नहीं, मैंने इन बच्चों को रोता हुआ देखा है, अब हंसता हुआ मैं देख लूं। और फिर उसके बाद उन बच्चों ने शेर होकर खाना खाया और मुस्कुराने लगे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला फरमाया, ए अल्लाह आपने इतनी बड़ी जिम्मेदारी अदा फरमा दी, आपका एहसान है। आज हज़रत उमर को भूल जाए, मोहम्मद मुस्तफा जन्नत में मुस्कुराते जाएंगे,
محمد مصطفیٰ جنت میں مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت دے گریں گے ہم اٹھاتے جائیں گے۔ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے؟ کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے؟ میرے بھائیوں، ہم چاہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسی قیادت، ہم چاہتے ہیں ان جیسی رہنمائی، تو ہمیں کچھ کرنا پڑے گا۔ ہم خام خواہ سوچیں کہ صرف جلسہ کر لیا اور وقت پر 2-4 مقرر شعر آ گئے اور واہ ہو گیا اور بس، یہ مجاہدے سے ہوتا ہے، قربانیوں سے حضرت عمر جیسے لوگ پیدا ہوتے ہیں۔ آج بھی اس دنیا کو حضرت عمر جیسی قیادت منصوب ہے، مطلوب ہے۔ اگر آج بھی حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جیسے لوگ اگر 50 سال بادشاہ بن جائیں تو اس دنیا کا پورا نظام بدل جائے گا۔ اس کے بعد یہی نہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہادت کا مسئلہ آپ جانتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں، لیکن ان کا آپ کا تعلق رہتا ہے۔ 26 ذوالحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں، ایک بدبخت ابو اللؤلؤ مجوسی آیا اور اس نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیا، برچھا مارا، 9 یا 6 برچھے مارے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز کی حالت کے اندر اپنا نائب بنایا ہے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور انہوں نے نماز مکمل فرما دی۔ اب وہ نکلنا چاہتا ہے، لیکن اس وقت بھی مسلمانوں کی صف اتنی مضبوط تھی، نماز کی صف اتنی مضبوط تھی کہ وہ نکل نہ سکا۔ اسی حالت کے اندر اس نے 9 یا 7 لوگوں کو اور شہید کر دیا، اور اس کے بعد جب نکلنے کی کوئی سبیل نہ پائی تو وہیں پر اس نے اپنے آپ کو خودکشی کی اور اپنی جان کو مار ڈالا، اپنی جان گنوا دی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے پیاروں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ جاتے ہوئے بھی نماز کی اہمیت کی طرف گواہی دے رہے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہوش بھی قادس نہیں آ رہا، لیکن فرما رہے ہیں میرے بیٹے میری نماز قضا نہ ہونے پائے، اے میرے بیٹے میری نماز قضا نہ ہونے پائے، اے میرے بیٹے۔ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کربلا کے میدان کے اندر باقاعدہ امت کو سکھایا تھا اور اپنے جانشین کو بتایا تھا کہ نماز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس وقت دنیا سے جا رہے تھے، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا، اے لوگوں نماز کا خیال کرنا۔ وہی پیغام کربلا کے میدان کے اندر حضرت حسین نے دیا، اور وہی میں پیغام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ مسجد نبوی کے اندر دیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ باقاعدہ ہمیشہ دعا فرماتے رہتے، اے اللہ مجھے شہادت کی موت عطا فرما، اے اللہ شہادت کی موت عطا فرما، اپنے نبی کا اے اللہ اپنے نبی کا دیدار عطا فرما اور اپنے نبی کا شہر عطا فرما۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو دعا قبول ہو گئی، اور پھر یہ محرم کو آپ کو شہادت نصیب ہوئی۔ تو یہ شہادت رائے گا نہیں جاتی ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں میرے پیاروں، اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ جذبہ مقتل دے، وہ شوق شہادت دے، وہ جذبہ مقتل دے، وہ شوق شہادت دے، لہرائے عدم ہر سو پھر شان مسلمہ کا، فاروق صاحب کوئی سالار قیادت دے۔ ویران ہوا گلشن انصاف کا اے مولا، اے میرے مولا، ویران ہوا گلشن انصاف کا اے میرے مولا، ارباب الوسطیٰ کو اوصاف عدالت دے، اوصاف عدالت دے۔ امت سے رابطہ اپنا کبھی کم ہو نہیں سکتا، امت سے رابطہ اپنا کبھی کم ہو نہیں سکتا، یہ نور شمع ایماں ہے، یہ مدہم ہو نہیں سکتا۔ نظام عدل فاروقی اگر قائم نہ ہو ہمدم، نظام عدل فاروقی اگر قائم نہ ہو ہمدم، کسی صورت قیام امن عالم ہو نہیں سکتا۔ زمانہ اللہ بدلے گا جو ہزاروں انقلاب آئیں، زمانہ اللہ بدلے گا ہزاروں انقلاب آئیں، غلامان عمر کو کوئی بھی غم کبھی ہو نہیں سکتا۔ اس لیے ہم عہد کریں کہ حضرت عمر کی تاریخ کو پڑھیں گے کہ بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، بے عمل دل ہو تو جذبات سے کیا ہوتا ہے، کھیت اگر بنجر ہو تو برسات سے کیا ہوتا ہے۔ محمد مصطفیٰ جنت میں مسکراتے جائیں گے، محمد مصطفیٰ جنت میں مسکراتے جائیں گے، پھول رحمت کے گریں گے اور ہم اٹھاتے جائیں گے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اور عمدہ حضرت، آپ نے واقعی جو آج کا موضوع تھا اس کا حق ادا کیا اور ہمارے قلوب کو منور کیا، اور نئی نسل کو اور جو بھی ہیں اس ملک کے لوگ ان کو یہ سوچنے پہ مجبور کیا کہ ہمیں صحابہ کے سلسلے میں اور اللہ کے رسول کے سلسلے میں ہمارے عقائد کیا ہونے چاہیے، ہمیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ لرن آن لائن کی جانب سے آپ سے بس اتنی التجا ہے کہ ہمارے اس پروگرام کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں، جس سے ہماری ہر ویڈیو آپ تک اپلوڈ ہونے کے ساتھ ہی پہنچ سکے۔ شکریہ۔